الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن اور نماز سمجھیں، اس کے 8ویں سبق کے لیے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں ہم سورۃ العصر پڑھیں گے اور گرامر میں فعل ماضی اور 4 نئے الفاظ جو قرآن کریم میں 1029 بار آئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم سورۃ العصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والعصر، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ وا کے 2 معنی ہیں، وا کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو اور ہے جو آپ تک ابھی آپ نے سنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، اور وا کا مطلب اور دوسرا مطلب ہے قسم ہے، قسم ہے۔ جیسے یہاں پر ہے والعصر قسم ہے زمانے کی۔ قرآن کی کئی صورتیں قسم سے شروع ہوتی ہیں، جیسے والفجر والضحى واللیل والنجم والسماء وغیرہ۔ عصر کا مطلب ہے زمانہ، عصر کا مطلب ہے زمانہ۔ اردو کی مثال ہے جیسے عصر حاضر، یعنی حاضر کا زمانہ۔ تو والعصر، والعصر کا مطلب ہے قسم ہے زمانے کی۔ جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب وہ چیز جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے، یعنی زمانہ، اس بات پر گواہی دے رہا ہے جو آگے کہی جا رہی ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے جو آگے کہی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے وہ؟ ان الانسان لفی خسر۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ بے شک۔ اور مثال یاد رکھنے کے لیے عام مثال ہے ان اللہ مع الصابرین۔ ہم عام بول چال میں کہتے رہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ ان کا مطلب بے شک ہے۔ ویسے میں آپ کے اعادے کے لیے کہتا ہوں، ریویژن کے لیے، کہ ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر۔ مثال کیا ہے ان کی؟ انشاءاللہ۔ اور ان کا مطلب کیا ہے؟ بے شک۔ اور مثال ان کی ان اللہ مع الصابرین۔ ان قرآن کریم میں 1297 بار آیا ہے، تقریباً 1300 بار، بہت ہی قیمتی لفظ ہے۔ اور بائی دا وے انما کا مطلب کیا ہے؟ انما کا مطلب ہے بس یا صرف۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال تو صرف بس، تھوڑا سا پھیرنا پڑے گا ترتیب کو، اعمال تو بس نیتوں پر ہے۔ تو بہرحال ان کا مطلب بے شک۔ ان الانسان، الانسان یعنی بنی نوع انسان، انسانیت، لفی خسر۔ لا کا مطلب ہے انڈیڈ، سے پہلے بھی دیکھا ہم نے، لقد یسرنا القرآن۔ لا کا مطلب انڈیڈ ہے، البتہ ہے۔ لفی خسر، فی کا مطلب ہے میں، فی کا مطلب کیا ہے؟ میں۔ فی خسر، خسارے میں۔ اردو کا لفظ خسارہ بھی خسر سے ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر۔ یاد رکھیے اس بات کو میں سامنے رہوں کہ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ۔ دعا، جب ہم نے سنا والعصر ان الانسان لفی خسر تو فوری اس کو ہم کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں عکاشہ رضی اللہ عنہ کا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوں گے۔ ایک نیوز تھی، ایک نیوز آئٹم ہے، لیکن صحابہ کرام جو ہے وہ اس کو نیوز آئٹم کے طور ہی پر نہیں لیتے تھے۔ فوری ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا عکاشہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہوں۔ آپ نے ان کی صفات بھی بتائی تھی کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہوں گے اور جو ہے وہ بدشگون، یعنی وہ شگون اور فعالگیری سے کام نہیں لیتے ہوں گے۔ یہ جو ہے ان کی بعض صفات بتائیں، لیکن یہ باتیں سن کر صرف یہ نہیں سوچا عکاشہ رضی اللہ عنہ نے یا دوسرے صحابہ نے کہ ہاں اچھی خبر ہے، نہیں، فوری عکاشہ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان میں سے ہے۔ واقعی ان کی طرف یہ بتا رہی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمل کریں، اللہ پر توکل کریں اور وہ کام کریں جو توکل کے لیے ضروری ہیں۔ اس پر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبقک عکاشہ، کہ عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بھی کوئی بات آ رہی ہے، جیسے یہاں پر بات آئی والعصر ان الانسان لفی خسر، تو فوری تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے خسارے سے بچا۔ انٹریکشن، دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، جیسے یہ جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، دعا، احتساب،
پلان اور تبلیغ. یہاں پر 4 باتیں تاکیدن کہی گئی ہیں. ایک تو کہی گئی والعصر، والعصر یعنی قسم ہے، یہ ایک تاکید ہے. انا دوسری تاکید ہے، لفی خسر انڈیڈ خسارے میں ہے. اور چوتھی کیا بات ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں سوائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا یہ کہا کہ میجورٹی لاس میں، چند لوگ بچیں گے. استغفر اللہ. اگر ایک کلاس میں 100 طلباء میں صرف 5 کامیاب ہوں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے کامیاب ہو گئے سوائے 95 کے. نہیں، ہم کہیں گے سارے فیل ہو گئے سوائے 5 کے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا سارے خسارے میں ہیں تو یہ چوتھی وارننگ ہے. قسم وارننگ ہے، انا وارننگ ہے، لفی خسر کا لا وارننگ میں ہے. یعنی تاکید 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 اور یہ تاکید. تو ایسی تاکیدوں کو سنتے ہوئے ہم کو الرٹ ہونا چاہیے. میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی، کہ الرٹ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کیا کہا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا لے، انا کہہ لے، لفی کہہ لے اور میں جہاں کا وہیں ہوں، کچھ ہلتا نہیں، تس سے مس نہیں ہوتا. یہ انتہائی یعنی لاپرواہی اور پتھر دلی ہے. استغفر اللہ. تو والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں. ایک بار ترجمہ کیجئے، والعصر قسم ہے زمانے کی، انا بے شک، الانسان انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں. پھر سے والعصر قسم ہے زمانے کی، انا بے شک، الانسان لفی خسر البتہ خسارے میں. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا کا مطلب ہے سوائے. ہم جانتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. الا جو ہے قرآن میں 600 سے زیادہ بار آیا ہے. الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو الا کا مطلب سوائے. الذین، وہ لوگ جو، اس سے پہلے ہم نے سیکھا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جو، یا راستہ ان کا جو. تو الذین یعنی وہ جو، سوائے ان کے جو. آمنو ایمان سے ہے، ایمان مؤمن آپ جانتے ہیں. آمنو ایمان لائے، عملو عمل کیے. آمنو ایمان لائے، عملو عمل کیے. الصالحات، کیسے عمل کیے؟ نیک عمل کیے. الصالحات کا مطلب ہے نیک. کیسے یاد رکھیں گے؟ صالح کا مطلب نیک ہے. کون سا عمل اللہ قبول کرتا ہے؟ نیک عمل یا برا عمل؟ ہم کہیں گے ظاہر ہے نیک عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اسی لیے صالحات کا مطلب یاد رکھیے نیک. عامل الصالحات، عمل کیے نیک. صالح کی جمع کیا ہے؟ صالحون صالحین آپ نے سیکھا. مسلم کی جمع مسلمون مسلمین. صالح کی جمع صالحون صالحین. اور صالح کی مؤنث صالحہ. صالح کی مؤنث صالحہ. صالحہ کی جمع صالحات. صالح کی جمع صالحون صالحین. صالحہ کی جمع صالحات. عامل الصالحات، نیک عمل کیے. ترجمہ کیجئے ایک بار. الا سوائے، الذین ان کے جو، آمنو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک. پھر سے الا سوائے، الذین ان کے جو، آمنو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری انسانیت خسارے میں سوائے ان دونوں کے. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس پر ڈیپتھ میں دیکھنا ہے. ایمان لائے تو ہمارا ایمان کیسا ہے؟ دعا، احتساب، پلان تبلیغ. تو ہم فوری دعا کریں گے، اے اللہ کہ مجھے پکے ایمان کی توفیق دے، پکا ایمان نصیب کر. کیسا ہے ایمان ہمارا؟ اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، وہ جو شیطان موجود ہے اور غیب کی چیزیں موجود ہیں اس پر کیسا ایمان ہے؟ اگر ایمان کمزور ہے تو پھر عمل کمزور ہوگا. صرف بولنے سے نہیں چلے گا ہاں میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر. اگر ویسا ایمان ہوتا تو ہمارے اعمال بھی تو اگر ایمان کمزور ہے تو پھر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. کیا؟ قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن جو ہے سب سے بہترین کتاب ہے ایمان کو مضبوط کرنے، ایمان کو صحیح کرنے کی. اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے علم. ایمان
عامل الصالحات، ہمارے اعمال کا کیا حال ہے؟ نیک اعمال کون سے مراد ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق، معاملات، دعوت، نصیحت، جہاد، سارے کام عامل الصالحات. کیسے کر رہا ہوں میں؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے سارے نیک عمل کرنے کی توفیق دے. تب ہوگا. خالی ایک بلینک سٹیٹمنٹ نہیں، کچھ نہ کچھ ہم کو سوچنا چاہیے، تصور کرنا چاہیے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر روک نہیں دیا، فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور دو شرط، ایمان، عمل صالح، اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. 4 شرطیں ہیں نجات کی، 4 شرطیں ہیں نجات کی. وَتَوَاصَوْا، عربی زبان بڑی دلچسپ زبان ہے. درسا مطلب پڑھایا، درسو انہوں نے پڑھا، درسو انہوں نے پڑھایا، تدارسو یعنی ایک دوسرے کو پڑھایا، ایک دوسرے کو پڑھایا. درسو مطلب پڑھا، درسو پڑھایا، تدارسو ایک دوسرے کو پڑھایا. اسی طرح تواصو مطلب ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو وصیت کی. تواصو ایک دوسرے کو وصیت کی. کس بات کی؟ حق کی. بالحقی، حق کی. بالحقی، حق کی وصیت کی. حق کی وصیت مطلب حق کہاں ملے گا؟ قرآن و سنت میں. قرآن میں ساری تفصیل کے انبیاء نے کس طرح تواصی بالحق کیا. ایک ایک نبی کا قصہ سنیں گے آپ، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا. کس طرح انہوں نے اپنی قوم سے تواصی یا قوم کو تواصی بالحق کیا. تواصو بالحق. قرآن ہی نہیں سمجھیں گے ہم تو تواصی بالحق کے ماڈل کہاں سے ملیں گے ہم کو؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. صبر کا مطلب ہے ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا. ہمارے پاس صبر مطلب ایک ہی معنی ہے، حالانکہ صبر کے 3 معنی ہیں. کیا؟ نیکی پر صبر کرنا، مثلا فجر کی نماز پڑھنا ہے تو صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا پڑے گا. نیند آ رہی ہے لیکن صبر کرنا پڑے گا. گناہوں سے بچنے پر صبر ہے کہ انہیں اٹریکشن ہے گناہ میں لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو بھی صبر کرنا پڑے گا. اور مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. ویسے قرآن میں اکثر یاد رکھیے، نوٹ کیجئے، قرآن میں اکثر صبر کا ذکر دعوت کے ساتھ ہے. جیسے یہاں پہ کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جو حق کی وصیت کریں ایک دوسرے کو، اور اس راہ میں اگر چیلنج آتا ہے تو ساتھی کو بولیں کہ ڈٹ کے رہو، اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ اجر دے گا. یہ 4 کام چاہیے. صرف ایمان اور عمل صالح کافی نہیں ہے. ہمارے پاس ایک غلط تصور ہے کہ ارے بھائی اللہ ولی ہے، کسی کے لینے میں نہ دینے میں، اپنی نماز اپنا روزہ کرتا ہے. نہیں، اللہ ولی کیسے ہوا وہ؟ اگر وہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں کرے گا، جو کہ لینے میں اور دینے میں کا کام ہے، تو پھر کیسے نجات ملے گی؟ تو اس کے لیے تواصی بالحق کا پورا ایک کانسیپٹ، پورا جو ہے انفرادی جو ہے کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ انفرادی لیول پر کیا کر سکتا ہوں میں، اجتماعی لیول پر کیا کر سکتا ہوں، اصلاح کا، دعوت کا، شہادت کا، اعلاء کلمت اللہ کا کام، یہ جو ہے یہ کام کرنا ہے. اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنے ایک ساتھی کو چن لیجئے اور اس کو قرآن سکھائیے. مسلسل یہ تواصی بالحق ہی ہے. پریکٹس کیجئے. وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق کی، حق کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، صبر کی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصیت کی، حق کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 4 کام کرنے کی توفیق دے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق و تواصی بالصبر. ناظرین، اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.